بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میرے بعد کچھ ایسے امراء یعنی حکام ہوں گے جو نماز کو مار ڈالیں گے، تو تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا۔ نماز اپنے وقت پر پڑھ لی گئی تو امامت والی نماز تمہارے لیے نفل ہوگی، ورنہ تم نے اپنی نماز محفوظ کر ہی لی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز سے اپنے سو جانے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، سو جانے میں قصور اور کمی نہیں، قصور اور کمی تو جاگنے میں ہے کہ جاگتا رہے اور نہ پڑھے۔ لہذا تم میں سے کوئی جب نماز بھول جائے یا نماز سے سو جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیٹی کا ایک لڑکا مرنے کے قریب تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب میں کہلا بھیجا، جو لے لیا وہ اللہ ہی کا ہے، اور جو دے دیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور اس کے پاس ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے۔ انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ بلا بھیجا اور قسم دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، آپ کے ساتھ میں بھی اٹھا۔ آپ کے ساتھ معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو لوگ بچے کو لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ بچے کی جان اس کے سینے میں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ راوی نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں یہ بھی کہا، گویا وہ پرانی مشق ہے اور اس میں پانی ہل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں ہی پر رحم کرتا ہے۔